بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ادریس پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب رو، گھنی داڑھی، عمدہ صفات کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی آنکھیں، گفتگو خوب باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور مطیع، چلتے ہوئے نظر نیچی رکھتے تھے، غصے کے وقت سخت غضبناک ہوتے تھے، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرتے۔ ادریس علیہ السلام شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا۔ لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے کابل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور بہت سا سامان و اسباب لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں اشارتاً ارشاد فرمایا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ترجمہ: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان فرمائی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ابن حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یساس سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا روزانہ جس قدر نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن ثواب دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس خیال کو اپنے دوست فرشتے پر ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو کہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت استعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر اڑا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو موت کا فرشتہ زمین پر آ رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ساری بات بیان کر دی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری پشت پر ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں گے تو آپ رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کے ساتھ کو پسند کریں گے۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کو پسند کر لیا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ہم نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا۔ اس کی تفسیر یہی ہے، مگر درست بات یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور زیادہ بڑھ گئے، شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور پیدا نہ ہوا۔
لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد بھی توحید پر قائم رہے۔ ان میں لڑائی جھگڑا ضرور ہوتا تھا مگر شرک نہیں تھا اور لوگ ایک ہی امت تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال عمر پائی۔ آج کی خوبصورت بات: ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پہ قادر ہے۔